बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम الکلام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب رضا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام کے پہلے حصے میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے حصے میں اپنے عہد کے نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی موضوعات پہ پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ایک نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ ہمارا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں جناب میڈم نورین صاحبہ، تھینک یو سو مچ میم۔ ناظرین کرام، آپ کے سکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات اس واٹس ایپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ امان صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے سورۃ الاعراف، اور سورۃ الاعراف کی ہم نے ابتدائی تقریباً کچھ 8 سے 10 آیات پڑھ لی تھی، اس سے آگے اپنے گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 10 میں بیان ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے تمہیں زمین میں بسا دیا، تمہیں جگہ دی۔ تمکین کا ایک مطلب تو اقتدار دینا بھی ہوتا ہے اور آباد کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ نے انسانوں کو زمین میں آباد کیا، ان کو بسایا۔ اور اگر ہم گزشتہ رکوع میں دیکھیں تو عرب کے حوالے سے، یعنی مکہ والوں کے حوالے سے اس بات کو بیان کیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قریش کو اقتدار دیا تھا، آباد کیا تھا، اور جو اقوام اس وقت موجود تھیں ان میں ایک بڑا مقام، بلند مقام قریش کا تھا۔ تو فرمایا کہ تمہیں زمین میں آباد کیا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور پھر اس زمین میں ہم نے تمہارے لیے جو ساز و سامان ہے اس کو بھی ہم نے بنایا، پیدا کیا۔ وہ ساز و سامان یعنی معائش، معیشت کی جمع، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ساز و سامان کہ جس پہ زندگی کا انحصار ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ زمین پر انسان کے لیے پیدا کر دیا، اور زمین کے اندر بھی، اور انسان اپنے پوٹینشل سے، اپنی صلاحیت سے ان وسائل کو اور سامان کو وہ دریافت کرتا ہے، نکالتا ہے، اور اس سے اپنی زندگی کو آسان کرتا ہے۔ فرمایا قلیلا ما تشکرون، لیکن بہت کم لوگ ہیں تم میں سے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، کہ تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں صورت دی۔ قرآن مجید میں یہ جو لفظ ہے تصویر، یہ کئی اور مقام پر بھی بیان ہوا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈالا۔ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر نوک پلک تیرے سنوارے، فعدلک، پھر تجھے موزوں بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر جس صورت میں چاہا اللہ تعالیٰ نے تجھے ترکیب دے دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک 2 گروہوں کا ذکر کرتا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو ایمان والے ہیں، ایک گروہ وہ ہے کہ جو انکار کرنے والے ہیں۔ تو انسان کو یعنی بنیادی طور پر اللہ نے خطاب فرمایا ہے اور انسان کو جھنجھوڑا ہے، یاد دہانی کروائی ہے کہ انسان تو کیا تھا اور اب کیا ہے، اور تیرے اندر اب یہ اتنی جرت اور جسارت ہے کہ تو میری ذات کا انکار کر دیتا ہے اور میرے بھیجے ہوئے پیغمبر کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم صورناکم، پھر اس نے تمہیں صورت دی۔ ایک تو یہ مقام ہے۔ ایک جگہ فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ وہی خدا ہے کہ جو تمہیں ماؤں کے رحموں میں تمہیں صورت دیتا ہے، تمہاری تصویر بناتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پر فرمایا کہ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، کہ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے قرار بنایا، ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ اور پھر آسمان کو والسماء بنا، آسمان کو عمارت اور ایک چھت کے طور پر اللہ نے بنایا۔ وصورکم فاحسن صورکم، فرمایا پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت شکل میں تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تمہیں بنایا، اور پھر طیبات، پاک صاف ستھرا رزق پھر اللہ نے تم کو عطا کیا۔ تو یہ تصویر ہے۔ در حقیقت اگر ہم اس کی گہرائی میں اگر جاتے ہیں تو امام راغب اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اللہ نے انسان کو یہ رویہ، یہ ارادہ، یہ اختیار، یہ طرز زندگی، یہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، یعنی عقل بھی عطا کی اور انسان کو پھر یہ ارادہ اور رویہ بھی عطا کیا۔ اور ایک اور بات جو اہم بات ہے
کہ جب تصویر کا لفظ بولا گیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو دوسرے سے مختلف بنایا، یعنی ایک شخص دوسرے شخص سے بالکل مختلف ہے، بہت حوالوں سے مختلف ہے۔ یعنی میری شکل کے ممکن ہے کہ دنیا میں 1 2 3 لوگ ہوں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ایک فرق انسان کا انسان کے ساتھ موجود ہے۔ یہاں تک کہ یہ انگوٹھا جو ہے یہ بھی انسان کا ایک دوسرے سے نہیں ملتا۔ یعنی اگر دنیا کی آبادی 5 ارب ہے تو 10 ارب انگوٹھے ہیں۔ اب یہ جو 10 ارب انگوٹھے ہیں، آپ خود اندازہ کیجئے کہ انگوٹھا آپس میں نہیں ملتا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دوسرے انسان سے بالکل مختلف پیدا کیا، تو اس کے لیے قرآن مجید نے تصویر کا لفظ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ پھر اس نے تمہیں تصویر دی، صورت دی، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، پھر ہم نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ لم یکن من الساجدین، تو وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جو اس وقت مخاطب تھے، موجود تھے، حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب یہ سجدہ کیا تھا کیا نہیں تھا یہ ہمارا موضوع نہیں کہ ہم اس پر بات کریں۔ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا۔ اللہ جہاں پہ حکم کرے، بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حکم کو بجا لائے۔ یہ الگ بات کہ اس میں حکمت کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ اس کا موضوع نہیں ہوتا۔ بس بندے کے سامنے، جو خدا کا بندہ ہے، اس کے سامنے صرف اور صرف اہمیت اپنے خدا کے حکم کی ہوتی ہے۔ تو فرشتوں نے بغیر سوال کیے، پوچھے، اعتراض کیے اپنے سروں کو جھکا دیا، لیکن ابلیس خدا کے سامنے جھکا نہیں ہے، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھا۔ یعنی وہ جو اس کی سرشت تھی، جس کو قرآن پاک نے آگے بیان کیا ہے کہ اللہ نے جب اس سے پوچھا بھئی تجھے کس چیز نے روکا کہ جس کا میں نے تجھے حکم دیا تھا تو نے کہ سجدہ کر، تو نے سجدہ نہیں کیا، تو اس نے کہا کہ قال انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں آدم سے، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی گویا کہ ابلیس نے اپنے ہی طرف سے، اپنی سوچ سے یہ بات طے کر لی کہ میں تو افضل ہوں، میں تو اعلیٰ ہوں، کیوں؟ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا ہوا، لہٰذا یہ کم تر ہے۔ حالانکہ کوئی اس طرح نہ افضل بنتا ہے اپنی ذات کی بنیاد پر، مٹی کی بنیاد پر یا خاندان کی بنیاد پر، نہ ہی کوئی کمتر بنتا ہے۔ برتر اور اعلیٰ وہی ہے، قابل عزت وہی ہے جسے خدا کا خیال ہوتا ہے، خدا کا لحاظ ہوتا ہے، جو خدا کے حکم کے سامنے جھک جاتا ہے۔ تو ابلیس کا جو رویہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس نے اس بنیاد کو، اس جوہر کو کہ جس کے ذریعے سے اس کی تخلیق ہوئی تھی، اسی کو اس نے خیال کر لیا کہ چونکہ میں اس سے پیدا ہوا تو لہٰذا میں افضل ہو گیا۔ تو ناظرین کرام، یہاں سے ہم آگے گفتگو کا آغاز کریں گے، اور بہت ہی اہم باتیں بھی ہیں جو اس رکوع میں اور واقعہ تخلیق آدم میں اور واقعہ آدم و ابلیس میں بڑی حقیقتیں اور حقائق ہیں جن کو انشاءاللہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی میڈم، آپ سوال کریں۔ جی امانہ صاحب، اس آیت کے حوالے سے میرا یہ سوال تھا کہ ابلیس کو خود ہی کیسے یہ سمجھ آ گئی کہ جو آگ ہے وہ مٹی سے افضل ہے، حالانکہ ہماری زندگی میں اگر آپ دیکھیں کہ فرٹیلیٹی، ساری پیداوار، سارا ہمارا زندہ رہنے کا ذریعہ، ہماری آکسیجن جو درختوں سے آتی ہے، ہر چیز کا انحصار مٹی پہ ہے، نہ کہ آگ پہ۔ بغیر پکے ہوئے تو ہم چیزیں کھا سکتے ہیں نا، لیکن ہم مٹی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو پھر مٹی سے آگ کیسے افضل ہوئی؟ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ ابلیس کا یہ خیال وہ اس لیے کہ وہ ایک ذوی العقول مخلوق ہے، عقل والی مخلوق ہے، وہ سوچتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ عقل کا کیا ہوا فیصلہ یا دیا ہوا فیصلہ ضروری نہیں ہے کہ وہ درست اور صحیح ہو۔ کئی دفعہ انسان بات سوچتا ہے وہ درست ہوتی، جو نتیجہ اخذ کر رہا ہوتا ہے وہ نتیجہ اس کا غلط ہوتا ہے۔ آگ کے حوالے سے عقل کی بنیاد پر جو ابلیس کا فیصلہ تھا
وہ یہ تھا کہ آگ طاقتور ہے کیونکہ وہ جلا کر خاکستر کر دیتی ہے اور کوئی چیز اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی اور کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتی. یہ جو اس کا نتیجہ تھا اس کی فکر کا، در حقیقت یہ غلط تھا. تو اس لیے اس نے جو ظاہراً جو چیز دیکھی، جو اس کو کرتے ہوئے دیکھا، آگ کے اثر کو دیکھا، اس کے بنیاد پر اس نے یہ نتیجہ اخذ کر کے سامنے رکھ دیا. تو یہاں پر جو بحث تھی وہ یہ نہیں تھی کہ کیا برتر ہے کیا کمتر ہے، حکم بجا لانا. بات کی اہمیت صرف اتنی ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا پھر وہاں پر اپنے سروں کو جھکا دو. جی اگر امانہ صاحب یہ حکم کی بات تھی اور حکم کو بجا لانا تھا، تو ہمارے ہاں جو تفاسیر کے اندر جو لٹریچر موجود ہے اس میں تو بنیاد ہی اس چیز کو زیادہ تر تفاسیر کی اگر ہم بات کریں بنایا جاتا ہے کہ جو افضلیت ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کہا اس کو، ابلیس کو، کہ وہ سجدہ کرو، اور اس کو پھر علم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، پھر اس کو اسماء کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہی معاملہ ہے کہ علم کی بنیاد کے اوپر ہی انسان کو فضیلت ہے، تو آج کل جو درندہ صفت انسان ہمیں نظر آتے ہیں، علم کا لبادہ اڑا ہے لیکن اندر جو موجود ہے وہ آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے لوگوں کو، تو کیا وہ افضلیت پھر ختم ہو گئی ہے؟ دیکھیے جو افضلیت کی بات ہے نا، پہلے تو میں یہ بات واضح کر دوں کہ افضلیت مشروط ہے انسان کی. صحیح. ہرگز ایسے نہیں ہے کہ آپ ایک انسان ہونے کے ناطے آپ اسے کہیں گے یہ افضل ہو گیا کیونکہ یہ انسان پیدا ہوا ہے. اچھا. یہ نہیں افضلیت کی بنیاد. افضلیت کی بنیاد اس کا ایمان ہے، اس کا اخلاق ہے، اس کا کردار ہے، اس کا علم ہے. آپ اگر اسلامی لٹریچر کو پڑھ کر دیکھ لیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ علماء نے ہمیشہ علم والے کی قدر کی ہے، اس کی عزت کی ہے. بے شک کوئی کہے جی میں فلاں خاندان کا ہوں، میں فلاں حکمران ہوں یا میں فلاں مرتبے پر ہوں، اس کی کبھی بھی اہمیت نہیں بیان کی گئی. اہمیت کس چیز کی ہے، فضیلت کس چیز کی؟ علم کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بے شک ایک شخص بڑے خاندان کا بھی ہے، ایک شخص ہے کہ وہ علم والا ہے، بے شک وہ کسی خاندان کا نہیں ہے، اس کا مرتبہ ہے، اس کو آپ عزت دیں اور اس کو بڑی جگہ پہ آپ اس کو بٹھائیں. تو اس لیے ایک تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے. دوسرا یہ ہے فرشتوں نے بھی اس کا اظہار کیا تھا نا کہ خون بہائے گا اور خون ریزی کرے گا، فساد پھیلائے گا. واضح بات ہے کہ جہاں پر اختیار ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے، جہاں پر اقتدار ہوتا ہے، وہاں پر اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ اس کی نیگیٹو جو استعمال ہے، اس کا تخریب کارانہ استعمال ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. وہ بھی انسان ہی کی شخصیت کا ایک پہلو ہو جاتا ہے. لیکن آپ دوسرے پہلو پر بھی آپ دیکھیں نا کہ آج انسان کہاں سے کہاں تک پہنچا ہے. وہ علم ہے، وہ قدرت ہے. جہاں پہ اگر فرعون اور نمرود تھے وہاں پر موسیٰ بھی تو تھے نا، ابراہیم بھی تو تھے، داؤد بھی تھے، سلیمان بھی تھے. تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک انسان کی ایک تصویر کو سامنے رکھ کر ہم فیصلہ نہ دیں، ہم انسان کی دوسری تصویر کو بھی سامنے رکھ کر فیصلہ دیں. تو جہاں تک افضلیت کا معاملہ ہے، افضلیت مشروط ہے. انسان صحیح اچھا بنے گا، اعلیٰ کردار کا ہوگا، تقوی والا ہوگا، وہ خدا کا پسندیدہ اور اللہ کے ہاں وہ قابل عزت ہے. نہیں ہے تو بے شک وہ جتنا بڑا بھی اپنے آپ کو کہتا پھرے، جس طرح ابلیس نے کہا، تو وہ کوئی قابل عزت نہیں ہے. لیکن امانہ صاحب یہ نتیجہ ہم نے اللہ یہ کہتے ہیں نا کہ ٹو پٹ ورڈز ان somebody's mouth، جب اللہ پاک نے کہا ہے کہ سجدہ کرنا ہے تو اس میں سے پیچھے ہم کیوں وجہ نکال رہے ہیں کہ کیوں کہا ہے کہ سجدہ کرنا ہے؟ یہاں پہ بات ختم نہیں ہوگی کہ اللہ نے کہا سجدہ کرنا. دیکھیے آدم کا جب ذکر ہوگا تو واضح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو چنا ہے. جی جیسے قرآن نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو خلیفہ بنایا نا آخر. جی تو وہ ایک پہلو اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ نے آخر اس مخلوق کو چنا ہے، تو خدا کا انتخاب ہے یہ مخلوق. صحیح. تو اس بنیاد پر ایک فضیلت کی بات ہوتی ہے. لیکن اصل جو چیز ہے وہ فضیلت آدم کے لیے تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آگے پھر وہی آپ کوالیفائی کریں گے تو آگے بڑھیں گے. جی بالکل. اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ذہن میں آتی ہے نا کہ ایک طرف اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ میرا خلیفہ ہوگا دنیا کے اندر. میرا خلیفہ نہیں، صرف خلیفہ. ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے تو خدا کا خلیفہ ہے. دوسری طرف فرشتوں کے ذہن میں یہ چیز آ رہی ہے کہ یہ خون بہائے گا. اب یہاں پہ ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے، سنتے بھی ہیں کہ جو فرشتوں کا علم ہے وہ خدا کی طرف سے دین ہے. وہی فرشتے کریں گے، وہی چیزیں سوچیں گے جو خدا کی طرف سے ان کو بتائی جائے گی کہ یہ سوچنا ہے، یہ کرنا ہے.
اب یہ بات پھر اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں کے ذہن میں یا اس کے دل میں ڈالی گئی کہ اب یہ بھی ایک پہلو ہے اس انسان کا. دیکھیے فرشتوں کا علم محدود ہے، خدا کا علم لامحدود ہے. مخلوق جہاں تک سوچتی ہے خدا اس سے کہیں آگے سوچتا ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سوال اس کا تو ارادہ اور جی اس کی مشیت، وہ اس کا علم اور اس کی طاقت اور قوت وہ لامحدود ہے. فرشتوں نے جس چیز کا اظہار کیا تھا وہ بالکل درست نتیجہ انہوں نے بات کا نکالا تھا، اور واقعی انسانی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں. لیکن خدا نے ہمیں پوزیٹیوٹی کی تعلیم دی ہے. نہیں مانا صاحب، جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ جب اللہ نے کہا کہ با اختیار مخلوق، تو فرشتوں نے یہ با اختیار مخلوق کے بعد کہا نا خون بہائے گا، تو با اختیار سے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا، اس میں کوئی سوچن دان تو نہیں لگانا پڑتا. بالکل صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے جو آپ نے خلیفہ کہا نا، خلیفہ جو لفظ ہے جب اللہ یہ فرماتا ہے تو کئی دفعہ یہ لفظ بولا جاتا ہے مرتبے کے لیے، ایک اہمیت کے لیے. یعنی ساری مخلوقات میں سے اللہ نے انسان کو اختیار اور ارادہ دیا، اقتدار دیا، انسان کو علم دیا، انسان کو قدرت دی. اس بنیاد پر خلیفہ کا لفظ استعمال کیا خلیفہ جاتا ہے. فالوور نہیں ہوتا، خلیفہ وہ ہوتا ہے جو بعد میں آنے بعد والا میں ہوتا آنے ہے. والا. تو انسان کو بعد میں آنے والا ہو وہ خلیفہ کہلاتا ہے، یا یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو مرتبے کے کسی لیے، کو رتبے اہمیت کے دینے لیے استعمال کرتے ہیں. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا جب ہم سجدے کی بات کرتے ہیں تو ایک ہمارے پاس پہلے بھی ایک دفعہ یہ سوال آیا تھا اور ہم نے آپ کے سامنے بھی اس کو رکھا تھا، مختصر اس پہ بات بھی ہوئی تھی کہ ہمارے ہاں سجدہ تعظیمی کا اور ان چیزوں کا بڑا ایک وہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر خدا کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، اور اس روایت کو پھر بیان کیا جاتا ہے. آپ بتائیے گا کہ یہ روایت ٹھیک ہے اور یہ سجدہ تعظیمی والا وہ کانسیپٹ ہمارے مذہب میں ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا اس وقت کوئی مسئلہ پیش تھا، اس کا پس منظر تھا جہاں پر کسی خاتون کو یہ بات سمجھانا تھا، یا معاشرے میں یا گھروں میں یا کسی گھر میں کوئی ایسی پرابلم تھی کہ جس کی بنیاد پر یہ سرکشی پیدا ہوئی. جو ایک سوشل سسٹم ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے، خاندان ہوتا ہے، وہ اس کے بکھرنے کا خطرہ تھا. تو وہاں پہ رسول اللہ نے پھر یہ فرمایا. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ کہ قرآن پاک نے جب مرد کے بارے میں کہا نا الرجال قوامون علی النساء، اب وہاں پر جب ایک ادارہ وجود میں آیا، ایک خاندان وجود میں آیا، تو مرد کی وہاں پر جو حیثیت ہوئی وہ قوامیت کی حیثیت ہوگی. باس کی آپ کہہ لیجئے، جیسے ایک کمپنی میں، ایک فرم میں، ایک ادارے میں مرد ہوتا ہے، یعنی جو اس کا سربراہ ہوتا ہے، اسی طرح گھر میں مرد کی حیثیت ہوگی. اب معاملہ دو ہی چیزیں رہ جاتی ہیں. خدا کے حکم کی روشنی میں مرد کی فرما برداری بھی کرنی ہے، یعنی فرما برداری سے مراد یہ ہے کہ وہ جو جائز بات کہہ رہا ہے آپ نے اس کو ماننا ہے، اور گھر کے سیٹ اپ کو اور گھر کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے آخر آپ نے اس کی بات کو سننا ہے. ہمارا صاحب مرد کی بات ماننی ہے یا قوام کی بات ماننی ہے جو قوام ہونے کو کوالیفائی کرتا ہے؟ یس، یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے یہ والا، اور اسی پہ بہت زیادہ بحث ہوتی ہے. اصل میں قوام مرد کی ذمہ داری ہے، قوامیت، کہ اس نے اپنے گھر کا کفیل بننا ہے، اپنے خاندان کا، اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا. یہ کوئی ایسا منصب نہیں ہے کہ جس کے بعد خاوند چڑھ کر اوپر بیٹھ جائے گا اس منصب پر اور کہے گا جی اب میں چونکہ قوام بن گیا ہوں تو لہٰذا اب میرے یہ آرڈر ہیں، یہ ہر صورت میں آپ لوگوں نے ماننے ہیں. یہ نہیں ہے قوامیت. تو بیوی بھی تو ہو سکتی ہے نا انڈیپینڈنٹ، قوام وہ بھی تو ہو سکتی ہے. اگر وہ ذمہ داریوں کو لے کے چل رہی ہے تو اس کو ہم قوام کیوں نہیں کہیں گے؟ دیکھیے وہ استثناء صورت ہے. آپ کے معاشروں میں اگر ایسا کوئی ماحول بنتا ہے وہ علیحدہ بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاندانی زندگی کے متعلق ایک آپ کو اصول طریقہ آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نسلوں کی تربیت ہو، آپ ایک اچھی زندگی گزاریں، آپ کو یہ تقسیم رکھ کر چلنا پڑے گا. آپ کسی بھی ادارے میں کسی بھی جگہ پر ہوتے ہیں، آپ اختیارات کو تقسیم کر کے نہیں چلتے تو وہاں پر پھر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ انتشار ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، لڑنا ہوتا ہے. میں گھر میں ہوں تو میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھوں کہ میں خاوند ہوں، شوہر ہوں، میری کیا ذمہ داری ہے. بیوی ہے تو وہ اپنے دائرہ کار کو سمجھے. جب یہ طریقہ ہوتا ہے نا تو پھر زندگی اچھی اور سکھی گزرتی ہے. اب آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو آپ کیمرہ کا جو کنٹرول روم ہے آپ وہاں پر دخل اندازی نہیں کر سکتے. آپ کا ایریا یہ بنتا ہے، میرا یہ ایریا بنتا ہے. تو جب یہ سمجھ اور سینس لوگوں میں ہو جائے نا، شعور ہو جائے، تو پھر گھر اچھے گزرا کرتے ہیں. تو یہ وہ بات ہے جو قرآن پاک نے بیان کی ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، یہ قوامیت ذمہ داری ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پروٹوکول کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی اس کو بڑا بنا دیا گیا. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی اس کے ساتھ اس پر جو ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں، جس کے بارے میں کل خدا اس سے پوچھے گا، یہ خدا کی عدالت میں یہ جواب دے ہوگا.
ہم حکمران کا پروٹوکول تو دیکھتے ہیں، لیکن کل وہ جو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہوتی ہے، جب وہ کھڑا ہوتا ہے کٹہرے میں، وہ بھی تو پھر دیکھیں نا کہ وہ کتنا سخت اس کا احتساب بھی ہوتا ہے۔ ہم یہ گاڑیاں دیکھ لیتے ہیں، ایک لائف دیکھ لیتے ہیں، اس سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم اپنے عہدے کو انجوائے کرنے کا سوچتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی ایک جواب دہی بھی ہے جو خدا کی بارگاہ میں ہمیں دینی ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ جو آپ نے بھی کہا نا کہ عورت قوام کیوں نہیں ہو سکتی، تو صرف عورت اب کہہ رہی ہے کہ میں نے قوام میں ہو سکتی ہوں بیکاز وہ کمانے لگ گئی ہے۔ تو جیسے مانا صاحب نے بھی فرمایا کہ قوام ہونا رسپانسبلٹی ہے، بالکل صحیح۔ بہت سی ایسی رسپانسبلٹی ہے کہ رسپانسبلٹیز ہیں کہ جو عورت ہونے کے ناطے یہ جو ایک صنف ہے، جو یہ جینڈر ہے، وہ ان باتوں پہ پوری نہیں اتر سکتی خدا تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کا خالی کمانے سے کوئی تعلق نہیں۔ صحیح صحیح۔ ناظرین کرام، گفتگو ابھی جاری ہے، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ بہت اچھی بحث چل رہی ہے اور بہت جو ہے نا وہ ایک آپ کہہ لیں کہ سوالات بھی ایسے آ رہے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو قوام کی بحث ہے اور جو میڈم نے آخر میں بات کی ہے بریک سے پہلے، ہمارے ہاں دونوں چیزوں کو متصادم لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ جہاں پہ بھی عورت کی ڈپینڈنسی یا انڈیپینڈنسی کی بات ہوگی، وہاں پہ پھر مرد کی جو قوامیت والی جو پوزیشن ہے وہ اس کو چیلنج کرنے کی طرف معاشرہ کھڑا ہوگا۔ اور اس سے ہم نے دیکھا ہے کہ اس پہ بہت زیادہ تحریک بھی چل رہی ہیں، اس پہ بہت زیادہ بات بھی ہو رہی ہے۔ اس سارے سینیریو کے اندر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے سوری، ایک میں اس پہ بات ایڈ کر دوں پلیز۔ جو میں اپنے والد سے کہا کرتی تھی، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، میں ان کو یہ کہتی تھی کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب آدمی عورت پہ بہت جبر نہ کرتا، پتہ نہیں وہ کہاں سے جبر آ گیا، اور پھر عورت نے کیا کیا، جو فرار کا راستہ دیکھا، اس نے آزادی کے غلط مطلب لیے، جس کا نتیجہ اب یہ نکل رہا ہے کہ اب قوام اور ناقوام کی ہم بحث کر رہے ہیں۔ جب آدمی نے اس کو پراپرٹی سمجھا، اب عورت نے اس آزادی میں اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میرا سطر کدھر ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی میری زبان کدھر ہے۔ صرف وہ کمانے پہ چونکہ کھڑی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ میں مقابلہ کر سکتی ہوں۔ تو یہ سختی کا نتیجہ ہے کہ جو بہت بے راہ روی بن گئی ہے، مڈل کا رستہ نہیں ہے کوئی۔ بنیادی بات جو آپ بار بار دہراتے بھی ہیں کہ عورت کماتی ہے، تو اصل بات صرف کمانے کا نہیں ہے مسئلہ۔ نہیں، وہ مولانا صاحب تعلیم یافتہ بھی ہے، اس کے پاس ارادہ اور اختیار بھی ہے، اور اس کے پاس ڈیسیژن میکنگ پاور بھی ہے، یہ سب کچھ ہے اس کے پاس۔ جی جی۔ لیکن جو فطرت نے جو تفریق رکھی ہے، جو فرق رکھا ہے، ایک فنکشن رکھا ہے، بالکل وہ بنیادی بات ہے۔ یعنی مثال کے طور پر عورت کی ذمہ داری، یعنی جب شادی ہو جاتی ہے، بچوں کی بھی پیدائش ہوتی ہے، وہ بھی معاملات ہوتے ہیں۔ اور میں ایک ریسرچ بھی پڑھ رہا تھا کہ آج بھی وہ دنیا جن کا ہم حوالہ دیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایکویلٹی کی بات کی جاتی ہے، عورت آزاد ہے، وہاں پر بھی عورت جو شعبہ، جو پروفیشن چنتی ہے نا، وہ نہیں چنتی جس میں زیادہ جسمانی بوجھ ہوتا ہے، مشقت ہوتی ہے، زیادہ محنت ہوتی ہے، وہ نہیں چنتی آج بھی۔ یعنی ڈنمارک ہے، ناروے ہے، آپ ان ممالک میں چلے جائیں، وہاں پر بھی عورت وہ شعبہ چنتی ہے جو اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹیچنگ کا جیسے شعبہ ہو گیا، یا کہیں پر کوئی ریسیپشنسٹ کا شعبہ ہو گیا، وہ ذمہ داری لے لیتی ہے۔ تو یہ ایک قدرتی طور پر انسان کی نفسیات میں یہ فرق اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا رکھا ہے۔ ہم اس فرق کے ساتھ اور سمجھ کر چلیں گے، مذہب اسی طرف ہی آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے وہ یہی تو بیان کیا، اور کیا بیان کیا کہ مرد اور عورت کا جو یہ بنیادی فرق جو اللہ نے رکھا، یہ اس سے پھر جو آگے ذمہ داریاں وجود میں آئیں اسی کو قرآن پاک نے پھر بیان کیا۔ تو لہٰذا آپ صرف کمانے تک نظر نہ رکھیں نا، صحیح، آپ اس سے آگے کی جو زندگی ہے آپ اس کو دیکھیں نا۔ کہ مثال کے طور پر اگر اجتماعی طور پر کوئی ذمہ داری عورت کو دی جاتی ہے، وہ ایک حد تک اس ذمہ داری کو ادا کرے گی، پھر اس کے بعد دیگر معاملات اس کے اپنی ذات سے متعلق ہوتے ہیں، شخصیت سے متعلق ہوتے ہیں، نفسیات سے متعلق ہوتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ بہت سی رکاوٹیں پھر کھڑی ہوتی ہیں۔ ہمارا صاحب گھر کو سنبھالنا ہے، اچھا پھر ایموشنز کے جو فیصلے کرنے ہیں، والد صاحب نے ڈانٹ دیا تو حوصلہ کس نے دینا ہے؟ بہت سی چیزوں کو عورت گھر بیٹھ کے سنبھال لیتی ہے جو آدمی اپنے لیول پہ ایگریسو ہے نا، آدمی بہت زیادہ۔ تو مطلب ہے کہ صرف عورت کو آج بچیوں ہماریوں کو یا عورتوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ چونکہ میں کما سکتی ہوں، چونکہ میں کوالیفائڈ ہوں تو میں اس کی جگہ لے لیتی ہوں۔
دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو ہم ویسٹ کو کاپی کر رہے ہیں، کیا ویسٹ جو ہے ان کے گھر بنے ہوئے سب کے، ان کی گھریلو لائف کیسی ہے، ان کی ڈومیسٹک لائف کیسی ہے، ان کے بچے کیسے پروان چڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں نا، ہم بڑا خوش ہیں نا کہ ویسٹ میں کہتی ہوں مجھے انڈیپینڈنس چاہیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف کمانے کا مطلب ہے؟ 4 آدمی رستے میں روک لیتے ہیں تو وہاں میری باڈی بلڈنگ کب کام آتی ہے؟ دیکھیں نا، ان سب چیزوں کی بھی تو ضرورت ہے۔ اچھا، وہ معاملہ یہ ہے نا کہ ہم ایک پوری تاریخ رکھتے ہیں نا، جی، پیچھے کچھ مسائل ہمارے چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہی ہے کہ بھئی عورت کو مرد نے بہت زیادہ سپریس کیا، اس کو دباؤ میں رکھا، دبا کے پریشرائز کیا، اس کے ساتھ استحصال کیا، زیادتی کی۔ وہ رد عمل میں وہ نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے اپنے آپ کو آزاد کیا۔ بالکل۔ اب ہمیں جو دین تعلیم دیتا ہے وہ تو افراط و تفریط سے بچ کر چلنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی اگر مرد کا مکمل کنٹرول تھا، وہ ظلم اور زیادتی تھی، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اب عورت اگر اپنی فطرت سے بغاوت کر کر اگر وہ رد عمل میں اس طرف آتی ہے تو یہ بھی ایک انتہا بن جاتی ہے۔ مولانا صاحب، وہ سب کا نقصان ہے، مرد کا، عورت کا، بچوں کا، معاشرے کا۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ یہاں جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں، جیسے ایموشنز کی بات ہوئی ہے، حوصلہ کس نے دینا ہے یہ بات ہوئی ہے، پھر اس کی نفسیاتی جو ایک عنصر ہے اس کی بات ہوئی ہے، پھر اس کی جسمانی ساخت ہے جو آپ میڈم نے بھی، آپ نے بھی بات کی۔ کہا یہ جاتا ہے، دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یہی وہ باتیں تھیں جو ایک وقت، ایک پوری تاریخ میں مردوں نے عورتوں کے لیے کی، اور اسی چیز کو آڑ بنا کے انہوں نے عورتوں کو دبا کے سپریس کر کے رکھا، استحصال کیا۔ اور آج بھی اگر ہم یہی باتیں کریں گے تو پھر عورت کے لیے تو اسی طریقے سے اٹھنا اس کا حق بن جاتا ہے نا، تو وہ تو اٹھ رہی ہے۔ اس بات کو فرق کر کے نہیں دیکھ رہے نا، دو چیزوں کا بالکل فرق ہے۔ ایک ہے انسان کی تخلیق، انسان کی فطرت، اس کی نفسیات، یہ ایک بالکل علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے دوسری طرف ظلم اور زیادتی کا رویہ صنف کی بنیاد پر، یہ بالکل مختلف رویہ ہے۔ صحیح۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام ملنا چاہیے۔ بیوی ہے تو بیوی کی اپنی دنیا ہے، اپنی ذمہ داری ہے، اپنے معاملات ہیں، وہ ان ذمہ داریوں سے کبھی آنکھیں نہیں بند کر سکتی، نہ کرنی چاہیے۔ وہ بچوں کے معاملات ہیں، وہ اس سطح پہ، اس لیول پہ خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہے۔ مرد کا اپنا ایریا ہے، اپنا میدان ہے، طریقہ کار ہے، دائرہ کار ہے، وہ اس میں اس کا ذمہ دار بنتا ہے۔ آپ باتوں کو الجھا رہے ہیں۔ بات یہ ہے میں تو آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھی ہیں جو دوسرے گروپ کی طرف سے سوالات اور اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ یعنی وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، یعنی ہماری سوسائٹی میں نوجوان طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے پاس جاب آ گئی، میرے پاس اچھی نوکری آ گئی تو بس میری زندگی کے سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے، صحیح کہ، اور بالکل ہی میں ہر طرح کی مشکلات سے نکل آؤں گا، مجھے نہ کسی عورت کی ضرورت ہے، عورت کہتی نہ مجھے کسی مرد کی ضرورت ہے، نہ مجھے ماں باپ کی ضرورت ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح جملے بول۔ لیکن انسان ایسا نہیں ہے، انسان کے بہت سے نفسیاتی تقاضے ہیں۔ انسان سوشل اینیمل جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے، وہ دوستیاں بھی چاہتا ہے، وہ تعلق بھی چاہتا ہے، اس کی بہت سی ضرورتیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر وہ ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہ فطری اور نفسیاتی ضرورتیں ہیں۔ ہم سمجھ لیتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا، ہم نے پیسہ اکٹھا کر لیا اور پیسہ اکٹھے کرنے میں لگ گئے۔ اچھا، جب 10 15 20 سال گزر گئے پھر اندازہ ہوا کہ یار یہ جو میں کرتا رہا یہ تو صرف ایک سراب تھا، یہ میرے مسئلے کا حل تو نہیں تھا۔ بچے بگڑ گئے، بیوی باغی ہو گئی، گھر کے حالات خراب ہو گئے، وہی پیسہ اس کی تباہی کا ذریعہ بن گیا، اس کے بڑھاپے میں ضلالت کا اور تنہائی کا باعث بن گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ بڑے بیلنس طریقے سے جب تک ہم اپنے معاشرے کو نہیں کھڑا کریں گے اعتدال اور توازن پر، اس وقت تک پھر یہ جو افراط اور تفریط ہے نا، ادھر اور ادھر جانا، یہ ہمارے مسائل کو مزید پیدا بھی کرتا ہے اور اس کی شکل بگاڑتا چلا جاتا ہے۔ صحیح، جی جی ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ جو بچوں کی پرورش ہے یا کچھ اس کی فطری جو ہے نا وہ ضرورتیں ہیں، اس وجہ سے عورت کے لیے الگ میدان اور مرد کے لیے الگ میدان، اگر میں آپ کی بات صحیح سمجھاؤں تو دونوں کے اپنے اپنے میدان ہیں، دونوں اپنے کام کر رہے ہیں۔ جدید دور کے اندر آ کے جہاں پہ ضرورتیں بہت زیادہ مشینوں نے حل کرنا شروع کر دی ہیں، جہاں پہ انسان مشینوں کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی مسائل کو، اپنے معاملات کو حل کرتا نظر آتا ہے، وہاں پہ بچوں کی پرورش کا معاملہ بھی اب ڈے کیئر سینٹر کی طرف جا رہا ہے۔ دوسری طرف جو اگر آپ کہیں کہ بچوں کی پیدائش کا معاملہ ہے وہ بھی اب مشینی اس معاملے کی طرف جا رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں بڑی ریاستوں میں یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو
پھر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ دنیا کے اندر بڑی بڑی عہدوں پہ خواتین رہی ہیں, بڑے بڑے کام انہوں نے کیے ہیں, تو پھر یہ جو آپ جو اتنی باتیں کرتے ہیں وہ تو مشینوں کے ذریعے ہم نے ان کا حل نکال لیا ہے. تو ابھی بھی آپ وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ بچوں کی پیدائش کا معاملہ ہے, ان کی فطری جو ہے نا وہ ضرورتیں ہیں, یا بچوں کی پرورش کا معاملہ ہے, تو آپ وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں. جدید دور نے تو سب کچھ حل کر دیا ہے. بات اصل یہ ہے کہ جدید دور نے جو مسائل آپ کے حل کیے ہیں نا وہ مادی مسائل ہیں, صحیح, وہ مٹیریل پر مبنی آپ کے مسائل ہیں. جو آپ کے نفسیاتی مسائل ہیں, جو آپ کے باطنی مسائل ہیں, آپ کے روحانی مسائل ہیں, وہ آج بھی وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا جو خوشحال ترین ملک ہے وہاں پر خودکشیاں سب سے زیادہ ہیں. صحیح. انسان جب یہ اپنی طرف سے ڈیسائیڈ کر لیتا ہے نا کہ میری ضرورت صرف مادی ضرورت ہے, تو وہ سب سے بڑی غلطی یہی کر رہا ہوتا ہے. وہ رشتوں کو, خاندانی تعلقات کو, وہ روحانیت کو, خدا کا عرفان, معرفت, خدا کی پہچان, خدا سے تعلق, یہ جب اپنے سوالات کو ایڈریس نہیں کرتا, ان کی طرف توجہ نہیں کرتا, اپنی ان ضرورتوں کو حل نہیں کرتا, تو اس کو کچھ وقت کے بعد خود اندازہ ہو جاتا ہے, بحیثیت فرد کے بھی, بحیثیت قوم کے بھی. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ خاندانی جو نظام ہے, جیسے نورین صاحبہ بھی اشارہ کر رہی تھی کہ یورپ کا خاندانی نظام آپ دیکھ لیجئے کیا صورتحال ہے. وہاں پر جو مشکلات ہیں, اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. صحیح. ہم مرعوب سوچ کے ساتھ جب دیکھتے ہیں نئی تہذیب کو, نئے کلچر کو اور جدید تہذیب کو, تو وہاں پر ہماری چند ضرورتیں اس تہذیب سے حل ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن اسی تہذیب کو فالو کرنے سے جو ہمارے مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں اس پر ہماری توجہ نہیں جاتی. اس کے لیے گہرائی بھی چاہیے, اس کے لیے بصیرت بھی چاہیے. لوگ زیادہ زیادہ یہی سوچ لیتے ہیں کہ اس مشکل سے نکلیں گے, وہاں پر چلے جائیں گے تو پیسہ بھی ہے, امن بھی ہے, بچے بھی پڑھیں گے, سکون سے رہیں گے. آپ مجھے بتائیے جو وہاں پہ چلے گئے ان کے کتنے سوالات ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. وہ ایک نیا رخ, ایک نیا پہلو اور نیا ایک جو ڈائمینشن ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہے ان کے مسائل کی. تو میرا خیال ہے کہ جو دین جو تعلیم دے رہا ہے آپ اس کو اختیار کریں. اعتدال اور توازن کی اصل آپ کو تعلیم دی جاتی ہے. ناظرین کرام, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. امانہ صاحب, گفتگو چل رہی ہے کہ دو راستے ہیں. اپنے عورت کے لیے اپنا الگ میدان ہے, مرد کے لیے اپنا الگ میدان ہے, اس پہ چل کے خاندانی نظام کو بچایا جا سکتا ہے. آپ نے کہا کہ یورپ کا خاندانی نظام کس نہج پہ کھڑا ہوا ہے اس کو ہم دیکھیں. میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے بھی خاندانی نظام پہ ایک دفعہ نظر ڈال لینی چاہیے کہ ہم کن مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں. میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں, وہاں سے پہلے میں اس کا آپ کو جواب جی دے جی دوں جی پلیز. کہ ہمارا خاندانی نظام تو مشکلات میں گھرا ہوا ہے, مگر ویسٹ میں تو کوئی خاندانی نظام بچا ہی نہیں ہے. وہاں تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. ہم مشکلات میں کھڑے لڑتے مرتے ایک چھت کے نیچے رہتے تو ہے نا, کمرے الگ کر لیتے ہیں, بسترے الگ کر لیتے ہیں, آنے جانے کے ٹائم الگ کر لیتے ہیں, وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں. وہاں تو کوئی سسٹم بچا ہی نہیں ہے. نہ کسی کے کردار کو, بچوں کے کرداروں کو ماں باپ دیکھ سکتی ہیں, میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے کردار کو نہیں دیکھ سکتے. وہ لوگ لڑتے بھی نہیں ہیں. دیکھیں ہم ایک دوسرے سے تنگ ہو کے پیار نہیں کرتے تو لڑائی پہ تو مبنی گزارے کر رہے ہیں نا. اس لیے جو ویسٹ کی جو تقلید ہے نا وہ بالکل اس کا کوئی نتیجہ نہیں. چلیں یہ اچھا ایک سوال اس کے ساتھ رکھتا ہوں. یہ ایک ہماری بہن کی طرف سے سوال ہے. وہ کہتے ہیں جی میرا جو شوہر ہے وہ میرے معاملات میں مداخلت بہت زیادہ کرتا ہے. تو پوچھتی ہیں کہ بیوی کے اپنی سہیلیوں سے جو تعلقات ہے اس کے رکھنے میں خامد دخل اندازی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ دیکھیے, اگر بیوی سہیلیوں کا اثر قبول نہ کرے یا ان کے مشوروں پر عمل نہ کرے, نہیں یہ تو بڑی بائسڈ جو ہے نا وہ اسٹیٹمنٹ ہے. نہیں, کون سے مشوروں پہ؟ اور وہی نا, یہ بڑی بائسڈ اسٹیٹمنٹ ہے. کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ اگر ایک سہیلی ہے, دوست ہے, جس کے حالات بہت اچھے ہیں, وہ مالدار ہے, صحیح, اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے, رزق کی فراوانی ہے, اگر بیگم جاتی ہے ایسی دوست سے ملتی ہے تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ واپس آ کر وہ اپنے خاوند کے ساتھ شکوہ شکایت, احساس کمتری آپ کہہ لیجیے وہ پیدا ہوتی ہے. ایک یہ چیز ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ سہیلیاں, صرف سہیلیوں تک نہیں بلکہ رشتہ داروں میں بھی, یہ ہمارا یعنی آئے روز کا مشاہدہ ہے, تجربہ ہے, ایسے ہوتا ہے. یعنی نئی نویلی ہے, دلہن شادی ہوئی ہے, کوئی کزن آ گئی, اچھا تمہیں سسرال نے کیا دیا ہے, تمہیں خامن نے کیا تحفہ منہ دکھائی کا دیا, اچھا یہ دیا, یہ تو کوئی چیز نہیں دی,
میرے خاوند نے تو مجھے یہ دیا تھا، اب وہ دوسرے دن ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ صحیح کہ یہ مسائل گھروں میں موجود ہیں، تو وہاں پر یہی ہوتا ہے کہ خود بیٹی ہے یعنی بیوی جسے ہم کہتے ہیں، وہ سمجھدار ہونی چاہیے۔ وہ جس کے ساتھ اس نے دیکھیے خدا نہ خواستہ اگر گھر اجڑتا ہے نا، وہ سہیلی نے آ کر گھر کو پھر آباد نہیں کرنا۔ لوگوں کا کردار یہی ہوتا ہے کہ وہ گھروں کو اجاڑنے میں تو وہ آگے ہوتے ہیں، لیکن جب بسانے کا وقت ہوتا ہے تو کوئی بھی آگے نہیں بڑھتا۔ بالکل تو اس لیے انسان اپنے مفاد کو، اپنی ذات کو دیکھے کہ میرا فائدہ کس میں اور میرا نقصان کس میں ہے۔ دوسروں کی خاطر یا دوسروں کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کسی کا سرخ چہرہ ہے تو تھپڑوں سے اپنے چہرے کو لال نہیں کیا جاتا۔ ابھی میرے پاس کوئی ہفتہ پہلے اسی طرح کا ایک کیس آیا، وہ شاگرد ہے خاتون، تو وہ اتنا لمبا میسیج انہوں نے مجھے کیا، کال بھی کی۔ اب وہ مسئلہ ڈسکس ہو رہا، میں نے انہیں کہا کہ بیٹا سب سے پہلے میں اس پہ فوکس کروں گا کہ آپ کی جو شخصیت ہے نا، یہ ایک مضبوط، ایک مستحکم شخصیت آپ کی بنے، بس میں اس پہ فوکس کروں گا۔ وہ وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے دوسروں کا اثر قبول کر لینا۔ اگر میں اس بچی کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ بیٹا آپ اپنے خاوند کے وفادار رہیں، وہ آپ کا رہے، مل جل کے زندگی گزاریں، وہ 1,00,000 کماتا ہے 2 کماتا ہے، اس میں آپ گزارا کیجئے، لوگوں کو دیکھ دیکھ کر اپنے گھر میں کسی طرح کی چپکلش پیدا نہ کریں۔ میں نے اس بچی کو یہی نصیحت کی کہ سب سے پہلے آپ کی شخصیت، آپ کنٹینٹمنٹ اپنے اندر پیدا کریں۔ آپ کی جب شخصیت بن جائے گی آپ باہر کے اثرات کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اس سوال کا اصل میں یہی جواب بنتا ہے کہ ضرور سہیلیوں سے، دوستوں سے تعلق بیوی رکھے۔ خاوند اکثر اوقات منع اس بنیاد پہ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ آتے ہیں تو پھر مسائل پیدا اس کے بعد مسائل زیادہ ہاں، اگر خاوند کی طرف سے ایک ظالمانہ رویہ ہے، زیادتی کا رویہ ہے کہ وہ خواہ گھر میں بند رکھتا ہے، شک کرتا ہے، شکی ہے اور ملنے نہیں دیتا، یہ اس کا بالکل غیر اخلاقی اور غیر شرعی رویہ ہے۔ خاوند کا ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جائز باتیں ایک دوسرے کی ضرور سننی چاہیے، اور اگر کوئی ایسی بات ہو، انسان غلطی پر ہو تو اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور اپنی اصلاح کرے۔ امانہ صاحب، سہیلیوں کا اور دوستوں کا رواج بہت زیادہ نہیں آ گیا؟ اس کی وجہ سے ہمارا رجحان گھر والوں کی طرف کم ہوتا ہے۔ میاں بیوی اکٹھے نہیں بیٹھ رہے، بچوں کے ساتھ اکٹھے نہیں بیٹھ رہے، جب بھی آؤٹنگ کا پروگرام بنتا ہے تو دوستوں کے ساتھ بنتا ہے، میاں کے دوست ہیں، بیوی کے دوست ہیں، یا میوچول دوست ہیں۔ یہ نہیں کرتے کہ ہم دونوں مل کے چلو باہر چلتے ہیں، یا ہم دونوں مل کے کھانا کھاتے ہیں، یا مووی دیکھتے ہیں، یا جو بھی۔ تو دوست بہت زیادہ انوالوڈ ہے ہماری لائف میں۔ یہ ہے، آپ بات درست ہے آپ کی۔ جو افراد ہیں نا گھر کے، اصل میں وہ بھی ایک دوسرے سے دور ہیں نا، یہی بات یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے نا، یعنی یا بیوی ایک دوسرے سے دور ہے، بیوی ایک دوسرے سے، یا والدین سے بچے دور ہیں۔ اب وہ جو دلچسپی، وہ تو ایک دوسرے سے ملتے گھر میں رہتے ہیں تو شاید اس کی اہمیت کم ہوتی ہے۔ وہ جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف اٹریکشن کئی وجوہات سے زیادہ بھی ہوتی ہے۔ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثلا بچے ہیں تو ان کے دوست ہیں، وہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کے جو باتیں کریں، جو بولیں، جو کھائیں، جو پئیں، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ ماں باپ ذرا یہ ہے کہ نظر رکھتے ہیں۔ اسی طرح کئی دفعہ میاں بیوی کا بھی اس طرح کا تعلق ہوتا ہے۔ خاوند ہوتا ہے تو وہ باہر اس نے جانا دوستوں کے ساتھ تو وہ ایک آزادانہ ماحول ہوتا ہے۔ اسی طرح بیوی کا بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ بھئی میں اگر خاوند نہیں ہوگا تو میں دوستوں میں زیادہ انجوائے کروں گی۔ تو لیکن یہ ایک المیہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہم زیادہ اکٹھے رہیں۔ امان صاحب، آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ آج کی حدیث حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن انسان کا بھی عجیب حال ہے، مومن انسان کا بھی عجیب حال ہے، اس کے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے۔ یہ بات مومن کے سوا کسی دوسرے کو حاصل نہیں۔ اگر اسے کوئی تکلیف بھی پہنچی، اس نے شکر ادا کیا تو اس کے لیے اس میں بھی ثواب ہے، اجر ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچا اور اس نے صبر کیا تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اس میں بھی ثواب ہے۔ یعنی مومن کا ہر حال بہتر ہی بہتر ہے۔ اچھے حال میں ہو شکر کرے تو اجر ملتا ہے، اگر امتحان ہو، آزمائش ہو، تنگ دستی ہو، اس میں صبر کرے تو پھر بھی خدا کی طرف سے اسے اجر اور ثواب ملتا ہے۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔